نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدين بدا غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان گرامی، آج میرا موضوع ہے فطوبى للغرباء۔ جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ اسی حدیث مبارکہ کا ایک حصہ ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے اور حدیث کی بیشتر کتابوں میں اسے نقل کیا گیا ہے۔ مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، ابن ماجہ نے بھی اسے روایت کیا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ بیشتر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ جیسا کہ اکثر آپ سنتے ہیں کہ ان الاسلام بدا غریبا، مگر یہاں کہا گیا کہ ان الدین بدا غریبا، تو مسلم میں یہی الفاظ ہیں کہ فرمایا کہ اسلام کی ابتدا غربت سے، اجنبیت سے ہوئی ہے، اور وہاں ہے وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، یہاں ہے وَيَرْجِعُ غَرِيبًا۔ وہاں پوچھا گیا کہ وہ غریب لوگ کون ہیں، وہ اجنبی لوگ کون ہیں، تو بتایا گیا کہ وہ لوگ جنہیں ان کا گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا جائے گا، ہجرت کے اوپر مجبور کر دیا جائے گا۔ یہاں صحابہ نے پوچھا کہ مل غرباء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول کہ جن کے لیے خوشخبریاں دی جا رہی ہیں جب فطوبہ ہیں، یہ غرباء کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی، یہ غرباء، یہ اجنبی لوگ وہ ہیں کہ جب میری سنت میں، میرے دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، فساد پیدا ہو جائے گا، تو یہ لوگ اس بگاڑ کی اصلاح کریں گے، یہ ہے غرباء۔ حدیث میں اسلام کے لیے فرمایا کہ ان الاسلام بدا غریبا، کہ اسلام کی ابتدا اجنبیت سے ہوئی ہے۔ اجنبی کے معنی جسے لوگ جانتے نہ ہوں، جس سے لوگ مانوس نہ ہوں، جس سے لوگ واقف نہ ہوں، اسے اجنبی کہا جاتا ہے۔ تو اسلام کے لیے جو اجنبی کا لفظ استعمال کیا، تو ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ ویسے تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی بھی اس دنیا میں آئے ہیں، تمام انبیاء کا دین اسلام ہی تھا، اسلام ہی لے کر آئے تھے۔ مگر جیسے ہی نبی دنیا سے جاتے، لوگ اسلامی تعلیمات کو بھلا دیتے، اسلام سے ناآشنا ہو جاتے۔ یہی معاملہ اس وقت کا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، کہ اسلام اجنبی ہو چکا تھا۔ لوگ اسلام کے بارے میں جانتے نہ تھے کہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اسلامی احکامات کیا ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کیا۔ تو اس حوالے سے فرمایا کہ اسلام ابتدا میں بھی اجنبی تھا، نامانوس تھا، لوگ اسلام کے بارے میں جانتے نہیں تھے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا، اسلام پھر نامانوس ہو جائے گا۔ تو پہلے کی اجنبیت میں اور بعد کی اجنبیت میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ پہلے تو لوگ اسلام کے بارے میں جانتے ہی نہیں تھے، لوگوں کو اسلام کی تعلیمات کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام چیز کیا ہے۔
مگر بعد میں ایسا نہیں ہوگا۔ بعد میں جو فرمایا کہ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، کہ اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلامی تعلیمات، اسلامی احکامات اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات بھی دنیا میں موجود ہوں گی، اسلامی احکامات بھی دنیا میں موجود ہوں گے، اسلام کے نام لیوا بھی اس دنیا میں موجود ہوں گے، مگر اسلام کی اصل روح ان کے اندر سے نکل جائے گی۔ اسلام کی جو مقصدیت تھی، اسلام کا جو پیغام تھا، اسلام کی جو روح تھی، وہ لوگوں کے اندر سے نکل جائے گی۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جب یہود و نصارہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کریں گے کہ جیسے دسترخوان پہ بھوکے لوگ کھانے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کہ کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، تو فرمایا کہ تمہارے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، صحابہ حیران ہو گئے، وہ یہی بات سمجھے شاید ہماری تعداد کم ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا ہم اتنے قلیل ہو جائیں گے کہ لوگ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، معاملہ اس طرح کا نہیں ہے، معاملہ جو ہے وہ تمہاری تعداد کا نہیں ہے، معاملہ تمہارے ایمان کا ہے۔ فرمایا کہ یہ بات اس وجہ سے ہوگی، حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ تمہارے اندر دنیا کی محبت رچ بس جائے گی اور تم موت سے کراہیت کھانے لگو گے، مرنے کو پسند نہیں کرو گے۔ دنیا کی محبت کا لازمی نتیجہ موت سے کراہیت ہے کہ انسان موت سے گھبرانے لگتا ہے، اور جو آدمی موت کی تیاری کرتا ہے، موت کے انتظار میں رہتا ہے، موت کو اللہ سے ملنے کا ایک ذریعہ سمجھتا ہے، موت کی یاد اس کے دل میں ہر وقت موجود ہوتی ہے، تو وہ دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے۔ پھر وہ فرمایا کہ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَىٰ، کہ خوشخبری ہے غرباء کے لیے، اجنبیوں کے لیے۔ یہ آج ہی کا دور ہے، آج کا دور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری حدیث میں اس بات کی وضاحت کی ہے، فرمایا کہ اسلام کی ابتدا نبوت سے ہوئی، اسلام کی ابتدا نبوت سے ہوئی ہے۔ فرمایا اللہ جب تک چاہے گا نبوت تمہارے درمیان موجود رہے گی، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا۔ فرمایا اس کے بعد خلافت ہوگی، اللہ جب تک چاہے گا خلافت تمہارے درمیان موجود رہے گی، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا۔ فرمایا اس کے بعد بدادوار بادشاہی ہوگی، اللہ جب تک چاہے گا وہ تمہارے درمیان موجود رہے گی، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا۔ پھر فرمایا کہ پھر جبر کی حکومت ہوگی، جبر کی حکومت۔ وہ آج ہی کا دور ہے کہ آج جو ہے مسلمان مجبور ہیں، مسلمان مجبور ہیں۔ جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں آزادی ہے، کہ نماز پڑھنے کی آزادی ہے، روزہ رکھنے کی آزادی ہے، دین کی بات لوگوں تک پہنچانے کی آزادی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ ہم آزاد نہیں ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ملا کو ہے مسجد میں سجدے کی آزادی، ملا کو مسجد میں ہے سجدے کی آزادی، ناداں سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اسلام آزاد نہیں ہے، اسلام تو محکوم ہے، محکوم ہے۔ مسلمان بھی آزاد نہیں ہے۔ شام میں، فلسطین میں، برما میں، کشمیر میں، عراق میں، عالمی سطح کے اوپر دیکھا جائے تو مسلمان جبر کا شکار ہے۔ باطل نے اپنے پنجوں میں مسلمان کو جکڑ رکھا ہے۔ تو یہ آج ہی کا دور ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، فرمایا کہ پھر خلافت قائم ہوگی، اسی طرز پر خلافت قائم ہوگی جو صحابہ کرام کا دور تھا۔ فرمایا کہ وہ دور ایسا دور ہوگا کہ جب اسلام کو اپنے پاؤں جمانے کے لیے زمین میں جگہ ملے گی، زمین والے بھی خوش ہوں گے، آسمان والے بھی خوش ہوں گے۔ زمین جو ہے
وہ رزق ابلے گی، آسمان سے رزق برسے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی ہیں اس دور کے حوالے سے، اور پیشن گوئی بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہ تم نیک اعمال میں جلدی کرو، نیک اعمال میں جلدی کرو۔ کیوں جلدی کرو؟ فرمایا کہ فتنوں کا دور آنے والا ہے، جب فتنے اس طرح سے چھا جائیں گے جیسے اندھیری رات چھا جاتی ہے، اندھیری رات چھا جاتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ ایک شخص صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ فرمایا ایمان اتنی حقیر چیز ہو جائے گا کہ لوگ چھوٹے چھوٹے دنیاوی فائدوں کے پیچھے اپنے ایمان کو بیچ دیں گے، چھوٹے چھوٹے حقیر چیزوں کے پیچھے اپنے ایمان کو بیچ دیں گے۔ تو فرمایا کہ وہ فتنوں کا دور ہے، وہ فتنوں کا دور ہے۔ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، دوسری حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، کہا کہ اللہ نے جن کاموں کا تمہیں حکم دیا ہے، اللہ نے جن کاموں کا تمہیں حکم دیا ہے تم اس میں سے 90% کے اوپر عمل کرو اور 10% چھوڑ دو تو یہ تمہاری ہلاکت کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہلاکت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ فرمایا ان قریب ایسے لوگ آئیں گے، ان قریب ایسا فتنوں کا دور آئے گا کہ وہ لوگ 90% چھوڑ کے اگر 10% پر بھی عمل کریں گے تو وہ ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ وہ یہی دور ہے، یہی دور ہے۔ کیا دیکھیں کہ دین کے اوپر عمل کرنا کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے اوپر ڈٹ جانا، دین کے اوپر صبر کرنا ایسا ہوگا جیسے کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں انگارہ رکھتا ہے، انگارہ رکھتا ہے۔ تو اسی دور کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ فطوبی للغرباء، ان غرباء کے لیے، ان اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے، مگر کس لیے کہ الذین یصلحون، کہ وہ اصلاح کریں گے، ما افسد الناس من بعدی من سنتی، کہ جب میرے دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، جب میرا دین اجنبی ہوگا، جب میرے دین سے لوگ انسیت نہیں رکھیں گے، جب میرا دین مغلوب ہوگا تو جو لوگ اس کو غالب کرنے کی جد و جہد و کوشش کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو جہاں ہمارے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے، وہیں یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا بھی مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا بھی مشکل ہے۔ جن کے لیے اجر زیادہ ہے ان سے قربانیاں بھی زیادہ درکار ہیں، ان کو کام بھی زیادہ کرنا ہوگا۔ جیسے سورہ حدید میں فرمایا تھا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فرمایا تم میں سے جنہوں نے ہجرت اور جہاد سے پہلے اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کیا ہے، اور جنہوں نے ہجرت کے بعد اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کیا ہے، وہ ان لوگوں کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے ہجرت سے پہلے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کیا ہے۔ ان کے درجے اللہ کے ہاں زیادہ ہیں، کیونکہ جب دین مغلوب تھا، جب دین کو لوگ جانتے نہیں تھے، ان لوگوں نے دین کو قائم کرنے کے لیے زیادہ قربانیاں دی ہیں، زیادہ مصیبتیں اٹھائی ہیں، زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں، تو ان کے رتبے بھی سوا ہیں، ان کے لیے اجر بھی زیادہ ہے۔ تو آج بھی معاملہ اسی طرح کا ہے کہ یہ ہمارے لیے اجر کمانے کا ایک موقع ہے، اجر حاصل کرنے کا، اللہ کے یہاں رتبے حاصل کرنے کا ایک موقع ہے کہ آج دین غریب ہے، آج دین غریب ہے، دین کو ہماری ضرورت ہے، اس حوالے سے کہ ہم دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، دین کی اصل روح جو لوگوں کے اندر ختم ہو چکی ہے، مر چکی ہے، دین کی اصل روح کو لوگوں کے اندر بیدار کریں، تو یہ کام ہمارے لیے اجر کا باعث بن جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے سنا ہے، مختلف تقاریر ہمارے سامنے آئی ہیں کہ کتنا احساس تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنا احساس تھا اپنی ذمہ داری کا، کہ بخار کی کیفیت ہے، کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قافلہ چلا جائے، میں اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا۔ صحابہ سے قرآن سنتے ہیں، داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے،
کہ کل جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا کہ تم نے یہ دین لوگوں تک پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا، تو میں کیا اللہ کو جواب دوں گا؟ صحابہ کرام کی بھی یہی کیفیت تھی. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام کے مختلف واقعات آپ کے سامنے آتے رہے ہیں. سب چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ انہوں نے اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی تمام چیزیں اللہ کے راستے میں لگا دی. اللہ کے راستے میں لگا دی کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے. تو ہم سے بھی یہی مطالبہ ہے، ہم سے بھی یہی مطالبہ ہے. اور جس طرح سے اولاً اسلام کو غلبہ حاصل ہوا تھا، جس طریقے سے، جس چیز کے ذریعے، آج بھی اسی طریقے سے، اسی چیز کے ذریعے اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز لوگوں سے سامنے پیش کی تھی؟ اللہ کی کتاب پیش کی تھی، قرآن کریم. آپ نے ایک جماعت بنائی تھی، اس کے ذریعے سے یہ کام کیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کا دور آنے والا ہے، فتنوں کا دور. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان فتنوں سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اور جب اللہ کی کتاب کہی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے ساتھ لازم ہوتی ہے، اس کے ساتھ لازم ہوتی ہے کہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ فتنوں سے نکلنے کا واحد ذریعہ ہے. اگرچہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اپنی سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے، مگر اپنے متن کے اعتبار سے یہ حدیث قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، اسے بیان کیا جا سکتا ہے. فتنوں سے نکلنے کا واحد ذریعہ اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے لوگوں کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ اگر تفرقے سے بچنا چاہتے ہو، انتشار سے بچنا چاہتے ہو، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو، تفرقے میں نہ پڑو. پھر وضاحت فرمائی کہ اللہ کی رسی کے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے. فرمایا اس کا ایک سرا آسمان پہ ہے، دوسرا سرا زمین پہ ہے. جو شخص اس رسی سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ ایسا ہے گویا وہ اللہ سے وابستہ ہو گیا، اللہ کو اس نے تھام لیا. تو پہلا ذریعہ فتنوں سے نکلنے کا، اسلام کو غالب کرنے کا، اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کا، وہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت قائم کی، لوگوں کو جماعت کی تعلیم دی گئی. بغیر جماعت کے یہ کام نہیں ہو سکتا. جماعت کی اتنی تاکید کی گئی کہ لا اسلام الا بجماعت، کہ اسلام جو ہے وہ بغیر جماعت کے ہے ہی نہیں. اسلام کی نفی کر دی گئی کہ اسلام بغیر جماعت کے نہیں ہے. اکیلے گھومتے رہو، جماعت کے اندر ضم نہ ہو، جماعت کو تھامو نہیں. فرمایا کہ لا اسلام الا بجماعت ولا جماعت الا بامارۃ، اور جماعت جو ہے وہ بغیر امارت کے نہیں ہے. ولا امارۃ الا باطاعت، اور امارت جو ہے وہ بغیر اطاعت کے نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ید اللہ علی الجماع، کہ جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. تو جماعت، تحریک، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ویسے آپ چاہیں اس دنیا میں اسلام کو غالب کرنا، دین کو غالب کرنا، دین کی بات لوگوں تک پہنچانا، تو کن کن شعبوں میں آپ کام کریں گے، کہاں کہاں آپ کام کریں گے؟ جماعت کے ذریعے سے یہ کام آسان ہو جاتا ہے، جماعت کے ذریعے سے یہ کام آسان ہو جاتا ہے. انسان اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھا سکتا ہے. جماعت جو ہدایات دے، جو ذمہ داریاں دے، انسان ان ذمہ داریوں کو ادا کرے تو کسی حد تک اللہ کی بارگاہ میں اپنی معذرت کو پیش کر سکتا ہے، پیش کر سکتا ہے کہ یا اللہ
میں اقامت دین کی ایک جماعت کے ساتھ وابستہ تھا، وہاں جو ذمہ داریاں مجھے دی گئیں میں نے اپنی ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کی، تو اللہ کے حضور یہ عذر اپنی معذرت پیش کر سکتا ہے۔ مگر آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، یعنی وہ بڑی ذمہ داریاں کہ اللہ کے دین کو اس دنیا میں قائم و نافذ کیا جائے وہ تو ہم ادا ہی نہیں کرتے۔ یہ جماعت جو ذمہ داریاں لگاتی ہے اسی حوالے سے ان ذمہ داریوں کو بھی ہم کتنا ادا کرتے ہیں، کتنا ادا کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ جو تحریک کی طرف سے ہمیں پورا طریقہ کار دیا گیا ہے اس طریقہ کار کے اوپر ہم کتنا عمل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اپنے اجتماعی کا معاملہ لے لیں کہ ہم میں سے ہر شخص یہ بات سوچے، ہم میں سے ہر شخص یہ بات سوچے کہ میں نے اپنے اس اجتماع کو کامیاب بنانے کے لیے کیا کوشش کی ہے، کیا کوشش کی ہے۔ اگر کوئی کوشش کی ہے، اگر کوئی کام کیا ہے، لوگوں کو دعوت دی ہے، اپنے آپ کو فارغ کیا ہے، تو انسان اللہ کے حضور اپنی کوئی معذرت پیش کر سکتا ہے۔ اگر ہم نے کوئی کام نہیں کیا، کوئی کوشش نہیں کی، کوئی جو اس راستے کے اندر گہما گہمی گرما گرمی نظر نہیں آئی، تو یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے، یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ بشارت دی ہے کہ فطوبی للغرباء، ان غرباء کے لیے بشارت ہے۔ آج اللہ کا دین مغلوب ہے، یہ ہمارے لیے اجر کا بھی باعث ہے کہ ہم اس جد و جہد کے اندر حصہ لیں۔ اسلام کی غلبے کی جو جد و جہد ہے، تحریک اسلامی کا بھی مقصد یہی ہے کہ اللہ کے دین کو سب سے پہلے اپنی ذات پر، اس کے بعد پھر اس پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کو قائم و نافذ کیا جائے۔ ہم اس تحریک کا حصہ ہیں، ہم نے جو ہے اس بات کا حلف اٹھایا ہے، تو اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں تک ہماری استطاعت ہو ہم اللہ کے دین کا یہ کام کریں۔ تو یہ کام کرنا، یہ ساتھ ملنا، یہ بیٹھنا اس دنیا میں بھی ہمارے لیے بہتری کا باعث بنے گا اور آخرت میں بھی اللہ کے حضور اجر کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔